چینل فیکٹس ریڈر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے نشان پر آل کو ضرور کلک کریں۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید، بخیر آگلی، خیر مقدم ہے، جی آیا نو، جی آیا کو، بھلی کری آیا نو، خدا بخیر کرے۔ میں ہوں ذوالفقار علی اور یہ ہے آپ کا چینل فیکٹس ریڈرز۔ سب سے پہلے حسب معمول میری اس عظیم ذات، کریم ذات، ودود ذات، غفور اور غفار ذات سے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے سے عاجزانہ اور مؤدبانہ دعا ہے کہ اے اللہ پاک میری اس وطن عزیز پاکستان میں محبت، اخوت، مساوات، بھائی چارہ، رواداری، برداشت، امن و آشتی، نصرت و کامرانی، ترقی و خوشحالی، احساس ہمدردی، حق شناسی، فرض شناسی اور انصاف کا ایسا سورج طلوع ہو جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ پاک تمام عالم اسلام کو متحد فرمائے، ان کے دل قرآن کریم کے نور سے منور ہو جائیں، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی پہلی وحی میں ارشاد فرماتا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا وہ جو نہ جانتا تھا۔ سعادت، سعادت، عبادت ہے علم، سعادت، سعادت، عبادت ہے علم، حکومت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ ناظرین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو ہماری تعلیم کے بارے میں ہے۔ تعلیم جو کہ ہماری ترقی، خوشحالی کی بنیادی ضامن ہے، لیکن پاکستان میں اس کا معیار روز بروز بڑھ نہیں رہا بلکہ کم ہو رہا ہے۔ ہماری تعلیمی معیار تنزلی کا شکار ہے۔ آج کی ویڈیو اساتذہ کرام بالخصوص ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت خاص ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حقیقت پسند اساتذہ کرام اور والدین اس سے آلموسٹ 100% اتفاق کریں گے۔ تعلیم ہماری اصلاح کرتی ہے، اچھائی برائی میں تمیز کرتی ہے، انسان کو ترقی اور عروج تک پہنچاتی ہے، لیکن ہمارے نظام تعلیم نے اس مقصد اور ضرورت کو کہاں تک پورا کیا ہے؟ کیا خامیاں ہیں اور ان کا ازالہ ممکن ہے یا نہیں؟ ہم پورے دلائل اور تحقیق سے اس کا مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ناظرین، یہ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر میٹھی ہوتی ہے۔ جس نے جھوٹ اور فریب کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا ہے اسے تو سچ ہمیشہ کڑوا ہی لگتا ہے، لیکن جو سچ اور حقیقت کا متلاشی ہوتا ہے اسے تو سچ شہد سے بھی زیادہ میٹھا لگتا ہے۔ جو سچ اور حقیقت کے متلاشی ہوتے ہیں وہی اپنی منزل کو پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو وہ دنیا آخرت میں ناکام اور رسوا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی منزل کی کامیابی کے لیے حقیقت اور حق کا ادراک کرنا ہوگا، ورنہ ہم نسل در نسل رونا دھونا ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ ناظرین، جب ہم چھوٹے تھے تو یہ ہم پنجابی محاورہ اکثر بزرگوں سے سنتے تھے کہ نویں روشنی آئی ہے تے زمانے والی حد مک گئی ہے۔ اس وقت ہمیں بھی اس کی زیادہ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ہمیں اس کی اچھی طرح سمجھ آئی کہ علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے، علم ہدایت اور روشنی کا روشن مینار ہے، لیکن اس معاشرے کے لیے یہ علم، ہدایت، روشنی اور آداب کی بجائے چھوٹے بڑے کی تمیز ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ادب اور احترام کی بجائے یہ علم جہالت اور گمراہی کا سبب بن گیا، اور نوجوان نسل ادب و احترام، شرم و حیا سے عاری ہو گئی ہے۔ والدین، بڑوں اور اساتذہ کی تعظیم و تکریم بد اخلاقی، بے شرمی اور بے حیائی میں تبدیل ہو گئی۔ جیسا کہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، پڑھ کے جن کو بیٹے باپ کو خمتی سمجھتے ہیں۔ اب ہم تعلیم کا مفہوم اور اس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں، اس کے بعد اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، تعلیم کیا ہے؟ جس کو انگلش میں ایجوکیشن کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں جیسے میرے والدین اور اساتذہ کرام مجھے تعلیم دیتے ہیں، والدین اور اساتذہ کرام ہم عصر ہیں، یعنی تقریباً ہم عمر ہیں،
اور وہ ہم سے پہلی نسل کے ہیں اور ہم بعد والی لڑی یعنی بعد والی نسل سے ہیں۔ تو ہمارے والدین یا اساتذہ کرام ہمیں اپنا علم، تجربہ اور مہارتیں سکھاتے ہیں۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن از اے پروسیس in which knowledge, skills and experiences are transmitted from one generation to other generation۔ یعنی تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک نسل سے علم، مہارتیں اور تجربات دوسری نسل کو منتقل کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ تعلیم کیا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیم کیوں ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی تو اس کا پہلا لفظ یعنی اقرا، پڑھ سے شروع ہوا۔ اس علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی۔ تعلیم دینا انبیاء کا پیشہ ہے۔ علم کو نبیوں کی میراث کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ قل رب زدنی علما، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ حتیٰ کہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ طے پایا کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو وہ آزاد ہوگا، اس کو کوئی فدیہ وغیرہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ جس قوم نے بھی علم کو سینے سے لگایا وہ ترقی کرتی گئی۔ تمام ایجادات علم کے مرہون منت ہیں۔ انسان کی ترقی علم کی بدولت ممکن ہوئی ہے۔ مغربی اقوام نے مسلمانوں کے علم سے فائدہ اٹھا کر ترقی کی۔ اہل مغرب جب یونیورسٹیاں بنا رہے تھے تو ہم شاہی محل تعمیر کر رہے تھے، طاؤس و رباب اور فحاشی و رقص کی محفلیں سجا رہے تھے، جس کی وجہ سے ذلت و پستی ہمارا مقدر بن گئی۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ علم یعنی تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے۔ جیسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یعنی اگر بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ برائی اور بے حیائی سے نہیں رکتا تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کا مقصد حاصل نہیں ہوا اور نماز قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح حج کیا ہے لیکن اس بندے میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حج بے فائدہ ہوا۔ اسی طرح علم حاصل کرنے سے پہلے ادب سیکھنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، اس علم نو کی کرنا پڑھ کے باہو، یعنی با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ایجوکیشن از اے تھنگ دیٹ چینجز آور بیہیویئرز، یعنی تعلیم ہمارے رویوں کو تبدیل کرتی ہے۔ اگر اس نے ہمارے رویوں کو تبدیل نہیں کیا تو بندہ پڑھا لکھا تو کہلائے گا لیکن تعلیم یافتہ نہیں، بلکہ پڑھا لکھا بے وقوف اور جاہل کہلائے گا۔ ناظرین، میرے ابو کے ایک دوست تھے، اللہ پاک ان کی اور میرے والدین کی مغفرت فرمائے۔ وہ میرے ابو کے ہم عمر بھی تھے اور پڑوسی بھی تھے اور اچھے دوست بھی تھے، اس لیے ہم ان کو چچا جان کہتے تھے اور ان کے بیٹوں کو بھائی جان کہہ کر پکارتے تھے۔ انہوں نے بھی آج کل کی تعلیم سے ڈر کر بچوں کو تعلیم نہ دلوائی۔ ایک بچے کے لیے ان کو شوق پیدا ہوا کہ اسے درس بھیج دیتے ہیں تاکہ دین کی تعلیم حاصل کر لے اور اچھائی اور برائی میں فرق جان سکے۔ وہ چچا جان حقہ پیتے تھے۔ جب ان کا بیٹا 6 ماہ بعد درس سے گھر آیا تو اس نے اپنے ابو کو ایسے زبردست انداز میں نصیحت کی کہ چچا جان مجھے کہتے ہیں کہ آپ بھی ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جیسے میرا بیٹا مجھے ان الفاظ میں نصیحت کر رہا ہے کہ ابا یہ تمباکو جو آپ پیتے ہیں اگر یہ کھوتے اور کتے کے آگے رکھا جائے تو وہ اسے سونگے گا بھی نہیں اور وہ اسے منہ پھیر لے گا۔ تو یہ کس کا قصور ہے؟ یقیناً یہ تعلیم کا قصور ہے جس نے باپ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں سکھایا۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ چھوٹے بڑے کا لحاظ، ادب و احترام اور بزرگوں کا ادب و احترام ان پڑھ ہی کرتا ہے، اور اکثر پڑھے لکھوں میں تو ادب و احترام والا خانہ خالی ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ بالخصوص بچیوں کو زیادہ تعلیم دلوانے سے ہچکچاتے ہیں کہ جب یہ پڑھ جائیں گی تو ان میں
تمیز اور حیا و شرم ختم ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہی والدین سے، بڑوں سے، معاشرے سے خود سر، باغی اور شتر بے مہار نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے ڈاکٹر، ججز صاحبان اور وکلاء ہیں، لیکن بدتمیزی، دہشت گردی اور غنڈہ گردی کی سب سے زیادہ مثالیں آپ کو انہی سے ملیں گی۔ ناظرین، کافی سالوں پہلے میں ایک دن جیو کے ساتھ دیکھ رہا تھا تو بڑی معزز اور سید بادشاہ ہستی سید یوسف رضا گیلانی صاحب فرما رہے تھے کہ سب کچھ میرے بچوں کا ہے، مجھ پر تو میرے دوست کا بڑا احسان ہے جس کے گھر میں رہتا ہوں۔ یہی حال آپ کو زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب کے معاملے میں بھی نظر آئے گا۔ سب کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، سب بچوں کا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ انہوں نے کیسے کمایا ہے، اور بچے ہیں تو وہ پاکستانی ہی نہیں۔ بڑا سادہ سا معاملہ ہے، اور ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جب بھی ہم کسی دوست یا رشتہ دار سے ملتے ہیں تو حال احوال کے بعد جو سب سے پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں وہ اس کے کاروبار اور مصروفیات کا پوچھتے ہیں۔ تو یہ قصور کس کا ہے؟ یقیناً اس تعلیم کا ہے جس نے یہ بھی نہیں سکھایا کہ اولاد پر والدین کے حقوق ہوتے ہیں۔ اگر یہ بچے والدین کی خدمت کرتے، ان کے پاس بیٹھتے اور انہیں اپنے والدین کی خدمت کی سعادت نصیب ہوتی تو یقیناً والدین کو پتہ ہوتا کہ ہمارے بچے کا کیا کاروبار ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ان کا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، انہیں ان کے پیسوں کا ایک ایک پیسے کا پتہ ہوتا۔ اولاد کھربوں پتی ہے لیکن والدین کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس رزق سے موت اچھی جس نے رشتوں کا تقدس ہی بھلا دیا۔ جیسا کہ شاعر نے کہا تھا کہ اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو طوالت اختیار کر رہی ہے اور اس موضوع کا کافی حصہ باقی ہے، اس لیے ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ تعلیم کی تباہی کہ وہ 14 بڑی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا تعلیمی معیار ختم ہوا، تباہ ہوا، اور ان کے حل کے لیے اساتذہ کرام، والدین اور ماہرین تعلیم کو کیا کرنا چاہیے تاکہ اس معاشرے کو تباہی و بربادی، انتشار و بغاوت سے بچایا جا سکے اور انہیں اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی بنایا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان پائندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان کے ہیروز کو سلام۔ چینل فیکٹس ریڈر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے نشان پر آل کو ضرور کلک کریں۔